السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ جو امیدوار اگلے سال CSS کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ نئے سسٹم کے مطابق اب تحریری امتحان کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کویسچن پر بیس ایک ٹیسٹ ہوگا۔ جو امیدوار اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا وہ تحریری امتحان میں بیٹھ سکے گا۔ یہ سسٹم کئی ملکوں میں رائج ہے۔ بہت سے امیدوار ایسے ہیں جو کہ امتحان کی تیاری کرنے سے پہلے ہی اپلائی کر دیتے ہیں اور بعد میں تھوڑی بہت تیاری جو کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب رزلٹ نکلتا ہے تو ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ جی 2% یا 1.8% امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اب اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ امتحان کو یعنی تحریری امتحان کو سیریسلی ان کو لینا ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنا ہوگی۔ اس کی تیاری جو کہ MCQs کی تیاری ہے یہ کام آئے گی ان کے تحریری امتحان میں۔ وفاقی کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ امیدوار جو کہ امتحان دینا چاہتے ہیں CSS کا، ان کے لیے یہ چند اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے اچھی جو بات کی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس ٹیسٹ میں، یہ تقریباً تمام دنیا میں ہوتا ہے کہ جب MCQs ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ دس از اے ویری گڈ پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے جب آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تو وہ ٹیسٹ صرف اسی سال کے لیے ویلڈ ہوگا، یعنی آپ نے MCQ پاس کیا، اس کے بعد جو تحریری امتحان ہے اس کے لیے آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا ویلڈ ہوگا۔ اگلے سال اگر مثلا آپ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ٹیسٹ جو ہے اگلے سال کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کیا لیکن آپ نے امتحان نہیں دیا کسی اور وجہ سے، تو پھر بھی یہ اگلے سال آپ کے کام نہیں آنے کا۔ ہر سال جب آپ کو تحریری امتحان دینا ہے تو اس سے پہلے یہ ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فائنل میرٹ میں اس ٹیسٹ کے نمبر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے، یعنی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور فائنل میرٹ بن رہا ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہے آپ جس کو کوالیفائنگ راؤنڈ کہتے ہیں، تو اس کے جو نمبر ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ بہرحال جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس سے اختلاف کروں گا اور میں پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ویٹیج جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے۔ جب آپ اس کی کوئی نہ کوئی ویٹیج رکھیں گے تو اسٹوڈنٹس یعنی امیدوار جو ہیں اس کو اور بھی سیریسلی لیں گے۔ اس ٹیسٹ کے اس میں 200 سوال ہوں گے اور ہر سوال جو ہے وہ 1 نمبر کا ہوگا اور وقت بھی جو ہے وہ 200 منٹس جو نہ ہوں گے اس کے لیے۔ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جس روز یہ ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد اسی شام کو کہہ لیں، اس کی جو آنسر کی ہے یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دے گا۔ سلیکشن پروسیس میں یہ ایک انٹرونشن ہے، باقی پروسیس جو ہے وہ سارا پہلے والا ہی ہے، اور ٹیسٹ جو ہے یہ صرف کمپلسری سبجیکٹس کا ہوگا اور اس کے مارکس جو ہیں یہ کچھ اس طرح ہوں گے۔ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے گا۔ اسلامک اسٹڈیز اس کے 20 مارکس ہوں گے اور نان مسلمس جو ہیں وہ اس کی جگہ پہ اسلامک اسٹڈیز کی جگہ پہ ایتھکس یا سوکس وغیرہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا انگلش ووکیبلری، گرامر، یوزیج اینڈ کمپریہنشن، اس کے 50 مارکس ہوں گے۔
نیکسٹ دیکھیں آپ اردو گرامر اور ٹرانسلیشن کے 20 مارکس ہوں گے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جنرل ابیلٹیز اس میں شامل ہوگا بیسک ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری، لاجک پرابلم سالونگ، اور پھر انالیٹیکل اینڈ مینٹل ابیلٹی. اس کے سب سے زیادہ نمبر ہیں، یعنی 60 مارکس اس کے ہوں گے. یعنی ان ایریاز میں سے کویسچنس لیں گے وہ. پھر لاسٹ جو ہے وہ جنرل نالج، ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز. اس کے 50 مارکس ہوں گے. یہ ٹوٹل 200 مارکس بنیں گے، جو کہ کینڈیڈیٹس کو 200 منٹس میں ان کو یہ سارا اٹیمپٹ کرنا ہوگا. مجھے جو نظر آتا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے اس ایریا میں، ایجوکیشن میں اور ٹریننگ میں، یہ بہت اچھی انٹرونشن ہے. کوئی یہ کریٹیو نہیں ہے یا انہوں نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. یہ دوسرے کنٹریز میں چونکہ ہوتا ہے اور یہ بڑے اس کے پازیٹیو ریزلٹس ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جب آپ کوالیفائی کر کے ریٹن میں بیٹھیں کہ تحریری امتحان دے رہے ہوں گے، تو اس میں بھی جو کوالٹی ہے اور اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت بہتر ہو چکا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس پاس ہوں گے یا امتحان دیں گے، ان کا نمبر بھی کم ہو جائے گا. اس طرح ٹائم جو ٹوٹل لگتا ہے یہ بھی بہت کم وہ کیا جا سکتا ہے. اور 1 سال کے اندر کیا اس سے بھی کم وقت میں یہ ایک بیچ کو نکالا جا سکتا ہے. تو یہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ فوکس کرتے ہیں، اور جب کوئی اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کی انٹیمیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں.